من آبائے کہ اپنے آباء و اجداد میں سے جو کوئی نیکی کا کام کرے گا. سیکنڈ پرسن وذریاتہم ان میں سے کوئی اولاد میں سے نیکی کرے گا. تیسرا من ازواجہم کوئی نیکی ازواج میں سے کرے گا. کہ ہم ساری ڈسکس جو ہے نیکیوں کے بارے میں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو امپرومنٹ میں کیسے لا سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے ہماری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے, اللہ رب العزت خود سورہ رعد میں یہ آیت کریمہ فرما رہا ہے کہ جس شخص نے اپنے آباء و اجداد میں سے جس نے نیکیاں کی, ازواج میں سے جس نے نیکیاں کی, اولاد میں سے جس نے نیکیاں کی, ملائکہ ان کے لیے تحفہ عظیم رکھتے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال میں یہ جملہ کہیں گے سلام علیکم, کہ آپ پر سلام ہو, آپ نے دنیا میں رہ کر آخرت کو سجایا اور اس کا صلہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے تمہیں یہ مغفرت کی اور ایک اعلیٰ خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جنت و عدن تمہارے لیے تحفہ پیش کیا. اور جنت و عدن میں نے بتایا تھا باغات ہوں گے, بڑے بڑے باغات ہوں گے. کچھ باغات سیزنل ہوں گے جن کو 6 مہینے 4 مہینے جیسے ہماری فصلیں یہاں ہوتی ہیں, فصل بہار خزاں, ہمارے 4 سیزن یہاں پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہماری خوراک کے اعتبار سے, کچھ غذائیت کے اعتبار سے پھل ہیں اور کھانے کے اعتبار سے کوئی گندم ہے, ان کا اپنا سیزن ہے. 6 مہینے بعد یہ آتے ہیں. تو یہ اللہ نے ایک چین بنائی ہوئی ہے, 6 مہینے تک ہم کھاتے ہیں, پھر نئی روزی وہ اگواتا ہے اور پھر وہ نئی روزی ہمارے گھر بھیج دیتا ہے. تو ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ وہ ہمیں تازہ رزق دیتا ہے اور ہم تازہ عبادت صبح سے شام تک 5 وقت کی عبادت بھی ٹیکس ہے ایک قسم کا کہ بھائی صرف حاضری لگوا لو اور ایک مولانا کی 2-4 باتیں جس سے اگر آپ دم منہ توڑ کے چلے جایا کرو, اگر یہ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے تو سن کے اپنے بقا کے لیے, اپنے لیے, مولانا کے لیے دعا کر لیا کرو. تو یہ اللہ نے جنت و عدن, وہ جنت عدن بنائی ہے. یہ سالہ نیکی کا کام, کون سا نیکی کا کام, جو اللہ کو کام پسند ہے وہ سب نیکی ہے. وہ کیا ہے؟ پاک محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ بالسلام اور مولا حسین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں من بخل عن السلام فہو بخیل. اور احمد میں بھی سب کا اس میں یہ متفق علیہ ہے کہ پاک محمد نے فرمایا سلام میں پہل کیا کرو. یہ نہ سوچا کرو یہ ڈی آئی جی ہے, یہ علامہ صاحب ہے, یہ پیر صاحب ہے, یہ چودھری صاحب ہے, یہ ملک صاحب ہے, یہ خان صاحب ہے, تو یہ ڈیرے دار ہے, یہ فلاں دار ہے, یہ سیٹھ صاحب ہے, اس کو میں سلام کروں گا تو میری لیفٹ بن جائے گی اور اس سے میری دوستی بن جائے گی اور کسی وقت بھی میں اس سے بینیفٹ لے سکوں گا. سلام یاد رکھو, سلام ایسی عبادت ہے کہ آپ کو یہی سلام نیکی میں لے جا سکتا ہے جنت کے پاس, اور یہی سلام تمہیں فرعون کے ساتھ جہنم میں لے جائے. وہ کیسے؟ آپ نمبر فرماتے ہیں کہ یہ سلام میں ابتدا کرنے والا جنت میں جائے گا اور سلام میں انتظار کرنے والا جہنم میں جائے گا. اور فرعون مزاج ہے وہ شخص جو سلام کا انتظار کرتا ہے کہ یہ مجھے سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا. فرعون ہے وہ شخص. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے ہیں؟ کبھی اپنی جوانی پر, کبھی اپنے افیسرشپ پر, کبھی اپنے عالم ہونے پر کوئی فخر, کوئی تکبر نہ کرنا, وگرنہ یہی تکبر
یہ تکبر فرعون کے ساتھ ملا دے گا. ایک خالی سلام کا انتظار میں اتنی سخت تاکید ہے کہ سلام کا انتظار نہ کرو کہ یہ شخص آئے گا تو مجھے سلام کرے گا، میں بیٹھا ہوں تو یہ پہلے مجھے سلام کرے. یہ تکبر ہے. اور ایسے تکبر میں معصوم تو فرماتے ہیں ایک لباس کو اچھے طریقے سے دیکھ کر کہنے والا کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں اس لباس میں نماز جائز نہیں. جب آپ کہتے ہو نا کہ یہ میرا لباس بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا اس نے، نماز صرف یہ لباس ستر العورتین اس کو کہتے ہیں. اپنے شرمگاہوں کو چھپا کر عبادت میں شامل ہو جاؤ، یہ تمہارا لباس ہے. اس لباس کو لباس التقویٰ کہتے ہیں. اور تکبر کے لباس میں حکم ہے نماز جائز نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ہے تکبر کا لباس. ہم لوگ نانسنس اور عالم تجاہل میں کہہ جاتے ہیں، کبھی عید کے موقع کبھی آگے پیچھے بڑا سوٹ کالا پہنا ہوا ہے جی، بڑا جی کڑھائی والا سوٹ پہنا ہوا ہے، بہت ماشاء اللہ پسند ہے، پورے مجمع بہت اونچے لاگتے پہ ہو. ایسا کہنے والا یا سننے والا یاد رکھے اگر اس تکبر میں آ گیا تو وہ اس نے تکبر میں ابھارا ہے، شیطانی عمل کیا ہے. اور آپ تکبر میں ابھر کر اسی میں نماز پڑھی ہے. اس لیے جب اچھا لباس یا اچھی شکل پر کبھی ناز نہ کرنا. بڑی بڑی شکلیں آئیں، بڑے بڑے سکندر آئے اور اپنے جیب کے بغیر کفن لے گئے. کہنے والا تو کیا رہا ہے جس نے پہنا ہو جو قریب کھا رہا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا آگے سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ میرے اللہ کہیں میں اس تکبر میں نہ چلا جاؤں، اس نے تو میری تعریف کر. لیکن آنے والے کا فرض ہے نا کہ وہ سلام کرے. وہ سلام. اور یہ بات تکبر کی ہو رہی ہے کہ لباس میں آپ نے کہا نا کہ بیٹھا ہو یہ نہ کہے کہ جی نہیں، دو پہلو آ گئے، سلام اور تکبر. تکبر اس یہ سلام میں جو سلام میں انتظار کرتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے. جو لباس کا تعریف کرتا ہے کسی کے لباس کی اور آگے وہ چوڑا ہو جاتا ہے اور نماز بھی بڑے اکڑ خانے ہو کر پڑھتا ہے، وہ کبھی کونی ایسی مار دی، کبھی اس کو دھکا مار دیا، کبھی نماز میں بیٹھنے نہ دیا، وہ چل بھائی ادھر میری نماز کی جگہ ہے. یہ اکثر یاد رکھیے تاج البلاغہ کو ذرا صحیح اسٹڈی کریں. باخدا آپ کے چاروں روز روشن ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم نے کیوں دنیا میں ستا رکھا ہے اس لوگوں کو، کیوں ہم نے مومنین کو اتنا تنگ کیا کہ مسجدیں ہماری وجہ سے خالی ہوگی. تاج البلاغہ میں میرے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجدوں میں ایسے لوگ داخل ہو جائیں گے صدر کی شکل میں، نائب صدر کی شکل میں، سیکرٹری کی شکل میں. مولا فرماتے ایسے لوگ داخل ہو جائیں گے میں ان کو یہ جھنجھوڑتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں جو صدر بننے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کمیٹی کا صدر، چاہے مسجد کا صدر. خصوصاً یہ مولا نے مسجد کے صدر کے لیے بہت بڑی تنبیہ کی ہے، وارننگ کی ہے کہ ایسے لوگ مسجدوں میں داخل ہو جائیں گے جو اپنی رائے کو قائم کر کے مسجدوں کو ہدایت سے خالی کریں گے اور وہ جانبی بن جائیں گے. اپنی آراء قائم کر کے دین کی آراء کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے، اپنی آراء کو دین پر لاگو کریں گے، علماء پر لاگو کریں گے. اپنی آراء کو عالم سے بڑا رائے دینے والا تمہارے اندر کوئی نہیں ہے. عالم نے احادیث اور قرآن کی آیات پڑھ کر آپ کو آگے رہنمائی کرنی ہوتی ہے. آپ نے قرآن و سنت کی رہنمائی اپنی زندگی کو آن لائن کرنا ہوتا ہے، اور عالم کو بھی قرآن و سنت کے مطابق، مجتہد کو بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنی لائن کو آن لائن رکھنا ہوتا ہے. اگر وہ اس سے ہٹ گیا تو فسق و فجور میں چلا گیا، وہ پھر چاہے یزید کے ساتھ مرے یا چاہے فرعون کے ساتھ مرے. اور مولا فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں ایسے لوگ اپنے آپ کو چودھری بنا کر داخل ہوں گے کہ وہ مسجدوں کی یہ علامات ظہور امام زمانہ میں بھی ہے اور نہج البلاغہ میں بھی ہے. معاف کرنا یہ حقیقت بتا رہا ہوں.
اور یہ آپ کے روح کی لطف کے لیے یہ لذتیں پیدا کر رہا ہوں. آپ تھک گئے ہیں تو صلوات پڑھیں. مجھے پتہ چل گیا ہے آپ نے صلوات بھی تھکے ہونے کی علامت ہے کہ آپ صلوات اس لیے پڑھی ہے کہ آپ تھک گئے. مولا سب کی صحت سلامتی میں اضافہ برکت فرمائے اور سب کی صحت سلامتی کے لیے بابا بلا سے بات. بس میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں, بہت کہنے کو بہت کچھ ہے. پتہ نہیں شاہ صاحب نے مجھے یکدم یہ کہا ہے تو میں بھی اتنا لمبا کیسے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا. یہ میرے مولا کی عطا ہے تو میں اتنا سفر کیوں آپ کو لمبا دے کے جا رہا ہوں. معاف کرنا آپ کو کسی کو اس میں مجھے دل آزاری کرنے کی اور زحمت دینے کی یہ ہرگز میری نیت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم سدھر جائیں, ہم ہوشیار ہو جائیں. ہم ایسے مومن وہ ہوشیار ہے جو کہ تقویٰ کی منزل کو حاصل کرتا جائے. وہ مومن ہوشیار نہیں جو ادھر بڑا بن کے چودھری بن کے دوسرے نمازیوں کو تکلیف بن کے اپنی آخرت کو خراب کر کے جا رہا ہو. ایسا نہ کرنا. اور مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کبھی فخر نہ کیا کرو کسی عبادت پہ, وگرنہ یہ امام خامس آل محمد کا یہ فرمان ہے کہ واقعہ ہے باقاعدہ کہ 2 شخص مسجد میں با یک وقت ایسے داخل ہوئے, ایک شرابی تھا اور ایک ہم جیسا ٹوٹا پھوٹا وہ نمازی تھا. اور وہ 2 شخص جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جب نمازی داخل ہوتا ہے نا تو وہ ادھر بھی اشارہ کرتا ہے, یہ دیکھو وہی فاسق فاجر وہ شرابی آ گیا ہے, اور اس کو بھی دکھلا رہا ہے اور اپنے آپ کو کہاں لے آ رہا ہے. وقت دعا آتا ہے تو دعا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. دعا کو حقیر کرنے والے کی سزا دیکھیں. دعا کو چھوڑ دینا یہ تکبر کی علامت ہے کہ میں اتنی دن سے نمازیں پڑھ رہا ہوں, دعائیں کر رہا ہوں, آج نہ مانگی تو کیا ہوگا. آج نہ مانگی تو بہت کچھ ہوگا. آج دعا نہ مانگی تو بہت کچھ پیچھے رہ جاؤ گے. اور ایک وہ زانی شرابی وہ فاسق فاجر شخص اللہ کے دربار میں آ رہا ہے اور اللہ کی رحمت انتظار کرتی ہے. کون اس دربار میں آ کے اپنی مغفرت طلب کرتا ہے, میں اس کو معاف کر دوں. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع رحمت ہے. وہ فاسق و فاجر شخص جب دربار الہیہ میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سے ایسا طیب ہو کر داخل ہوتا ہے کہ کہتا ہے میرے اللہ میں نے بڑے لوگوں کو ستایا, میں نے تیری بڑی نافرمانی کی, تیرے دربار میں آج آیا ہوں, معافی مل سکتی. اپنے آپ سے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے اور اللہ سے بات یہ اپنی گفتگو کر رہا ہے. میرے اللہ میں دنیا کو ستا کے آیا ہوں, دنیا کا ستایا ہوا نہیں آیا, دنیا کو ستا کے آیا, نافرمانیاں کر کے آیا. میری اس دربار میں معافی ہے. اللہ اکبر. غیب سے آواز آئی لبیک یا عبدی, کہ اتنی دیر کو کہاں رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ میں کریم رب سے کس چیز نے آج تک تمہیں غفلت میں رکھا, میں کس ذات میں. یہ اس دربار میں آپ بیٹھے ہیں, ہم معافی کے طلبگار, ہم بھی معافی کے طلبگار ہیں. کوئی گستاخی ہو جائے لیکن کوشش کیا کرو. مسجد میں سبق لینے آتے ہو, سبق دینے نہیں آتے کہ میں چودھری بن رہا ہوں, میں اس کو دھکا ماروں, میں اس کو مکہ ماروں, میں اس کے اوپر بڑا ہو کر دکھاؤں. یاد رکھنا یہ تکبر ایسا ہے پھر اسی امام کے فرمان کے مصداق ہو جائیں گے. امام نے اپنے صحابی کو فرمایا جیسے وہ باہر نکلے نا, جو مومن نمازی تھا وہ دعا کے بغیر نکل رہا ہے, کوئی بات نہیں دعا کے بغیر جاؤں گا تو کیا ہوگا, اور وہ معافی مانگ کے نکل رہا ہے فاسق و فاجر. مولا نے 2 انگلیوں کے درمیان میں دکھلا دیا, آؤ عبد خدا, آؤ لوگ
लोगों देख लो आज मस्जिद में मोमिन था वो फासिक फाजिर बन के निकल रहा है, और जो फासिक फाजिर था वो मोमिन बन के निकल रहा है। मौला ने वजह दरगाह साहबा कराम ने वजह दरिया फरमाई, आपने फरमा उसने दुआ को हकीर समझा था, उसने दुआ को अर्श मुअल्ला समझा था, उसने दुआ मांगी थी उसकी कबूल हो गई, उसकी नेकियां कबूल हो गई, उसकी माफ़ी हो गई। उसने दुआ नहीं मांगी, उसके और तकब्बुर की वजह से उसके सारे अमाल हब्त हो। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों बस क्या करूं, ऐसे वाक़यात पेश करने को दिल करता है, लेकिन अब मैं कोई बात थकाना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कुरान का ये फ़ैसला है कि उतलू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतलू मा ऊहिया इलैकल किताब, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि ये तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से ये किताब नाज़िल हुई है, और उसमें पहला हुक्म हुआ है वाक़िमिस्सला, नमाज को करो। और नमाज क्या है उसकी भी डेफिनेशन साथ बता दी कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज वो चीज़ है कि जो बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। नमाज वह चीज़ है, कोई कहे ना जी मैं बुरे काम कैसे छोड़ूं, मैं झूठ कैसे छोड़ूं, वो इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है बेहयाई और बुरे कामों से बचाने वाली तुम्हारी ग्रंटेड नमाज है। नमाज है, नमाज है। इस नमाज में ताकत कितनी है, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, ये अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, जो कुछ तुम हरबे, जो कुछ तुम तसन्नुआत बनावटे करते हो, अल्लाह उसको खूब जानता है। तो लिहाजा इन चीज़ों में ये नमाज, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम एक सहाबी ने सवाल किया कि मौला मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ फिर भी मुझसे बुराई भी नहीं छूटती, बेहयाई भी नहीं छूटती। मौला फरमाते हैं आपका बेहयाई और बुरे अमल जो इतने हैं कि नमाज़ें पढ़ पढ़ के भी अभी ख़त्म नहीं हुए, इसलिए तेरी लज्जत नहीं ख़त्म हो रही और लज्जत तुम्हें पूरी नहीं मिल रही। और नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ो। किसी दिन ये न सोचना कि मेरी तो बुराई तो बेहयाई ख़त्म ही नहीं, फ़ायदा क्या मुझे नमाज का। तुमने अल्लाह की नाफरमानियाँ इतनी की हैं, अल्लाह को इतना नाराज़ किया है कि अभी तक तुम उस लिस्ट में खड़े हुए, ज़ालिमों की लिस्ट में खड़े हुए। तुम्हारी जैसे नमाज पढ़ते हो वो लिस्ट में तुम्हारी वो स्लो हो जाती है, वो तुम्हारे गुनाह कम हो जाते हैं, तुम आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हें ये नेकियां तुम्हें मिलती जा रही हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता चलता, तुम्हें ये पता चलता कि मैं भी बुराइयों में हूँ। लेकिन तुम आइंदा बुराइयों से भी बचो, पिछली बुराइयों पर भी तायब हो जाओ। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर कि तायब जो होता है वो अल्लाह की बारगाह में ऐसे है जैसा कि उसने कोई गुनाह भी ना किया। जब तौबा करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, मौला फरमाते हैं उसके पिछले गुनाह ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे गोया कि उसने आज जन्म लिया माँ के शिकम से और नेकी का आगाज़ किया। ये तौबा करने वाले की इज्जत है। बस मैं एक जुमला ज़रूर कहता हूँ, मजलिस में जाइए मगर इतना रहे कि यार मस्जिद करे ना शिकवा हुसैन कोई इसका हुक्म नहीं है, सलाम का कोई इंतज़ार न करे। घोड़े सवार हो वो भी इंतज़ार न करे कि मुझे सलाम देगा तो मैं जवाब दूँगा। फर्श नशी वो इंतज़ार न करे कि मैं आया हूँ तो आपको सलाम दूँ तो जवाब देंगे। ऐसे सलाम में मौला ने पाक रसूल ने मुतलकन हुक्म दे दिया, सलाम में इंतज़ार न करो, सलाम में पहल करो। जो बाहर से आता है ना
पहले उसका आपका बैठे वाला ऐसा कोई हुक्म नहीं, कोई हुक्म नहीं है। इसी नेकी में तो महरूम रह जाते हैं। जो पहल करेगा वो पहल करने वाला ही तो जन्नत में जाएगा। आप किस इंतजार में रहते हो? आने वाला केला आ रहा है, ये हम केला आ रहा है, आने हम वाला इसको करते हैं। देखें, आने वाला कितनी उसकी अजमत है, या बैठने वाले की कितनी अजमत है कि जो सलाम में पहल कर जाएगा रसूल के करीब वो चला जाएगा। नहीं, अब 100 बंदे बैठे हैं, एक बंदा आया तो बंदे याद 100 बंदे सलाम रखिए, दें। याद रखिए, आपको जिसको फुर्सत हो, जिसको मौका मिले, सलाम में पहल करें। ये नहीं कहीं कहा गया कि मजमा बैठा हो तो सलाम, जो पहल कर गया कोई रसूल का कुर्ब में चला गया, अल्लाह के करीब चला गया, उसने अपना तकब्बुर तोड़ दिया। डिसिप्लिन को कायम रखते हुए ये तकब्बुर के तोड़ने की अलामत है सलाम। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा एक किताब है कलीद बहश्त, उसमें फरमाती हैं कि सलाम ऐसी इबादत है और नमाज ऐसी इबादत है, रोज़ा ऐसी इबादत है जो तकब्बुर को उल्टा लटका देती है, जो तकब्बुर को ख़त्म कर देती है। ये इबादत है सलाम। और फिर मैं आगे क्या बताऊं, अब सारी बातें सुनाऊंगा तो थक के आप लेट जाओगे। लिहाजा मेहरबानी, आगे मौला ने मौका दिया तो ये वक्त हमारे पास है। अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे और मुझे भी ज़िंदगी दे कि मैं ऐसी आपकी ये ज़हमात तमाम करके समा खराशियाँ करता रहूँ और सवाब आपको भी मिले भी मिले। बस ये मैंने जुमला कहा, मजलिस में जाइए मगर इतना रहे क्या मस्जिद करे ना शिकवा हुसैन से, मजलिस में जाइए मगर, बस ये मजलिस क्या चीज़ है। ये पाक मोहम्मद ने फरमाया, मम बका और अबका और तबाका अलल हुसैन फवजबत लहुल जन्नह। जिस शख्स ने मेरे मौला हुसैन पर रोया या रुलाया या रोने की शक्ल बनाई, पैगंबर रसूल आज़म गवाही देते हैं कि उस पर मैं जन्नत का गवाह वाजिब, मैं गवाह हूँ तो वो जन्नत में जाएगा। ये है गम हुसैन की कीमत, ये है गम रसूल में, ये है गम बतूल में, ये गम अहले बैत में ये सिला। एक आंसू का कतरा बीबी ज़हरा बतलाती हैं कि मेरे हुसैन पर एक आंसू का कतरा बहाए मैं उसकी जन्नत की शाफिया बन जाऊँ। एक मैंने ये पढ़ा, दूसरा बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जो सुलह में कदम बढ़ाए मैं ज़हरा उसकी शफाअत की ज़ामिन हूँ। तो मैंने ये बीबी के फरमान पढ़े हैं, सुलह में कदम बढ़ाए या मेरे हुसैन पर एक आंसू का कतरा बहाए मैं उसकी शाफिया माशर जन्नत। और बस आज क्या मंजर है, आए ना थोड़ा करबला की तरफ देखें। नौजवानों, अपने जवानों, सरदार जवानों को देखो, बुज़ुर्गों अपने बुज़ुर्ग उन सरदारों को देखो। और मैं उन इस वक्त पर्दा में बैठी हुई माएँ बहनों को भी कहूँगा, यकीनन और कोई नहीं है तो बीबी ज़हरा हर मजलिस में रिवायत है कि वो तशरीफ़ लाती हैं, अपने बेटे का पुरसा लेने भी आती हैं, देने। ये वो सैयदा है जिसने चक्कियाँ पीस पीस के पाला, जिस मखदूमा मजलूमा ने अपनी ज़िंदगी में मुसर्रत और खुशियों को कभी ना देखा। मौला हसन हुसैन जब पैदा हुए थे तो तब भी रोई, और जब दुनिया से मेरे मौला शहादत के जाम पी कर गए तो तब भी रोई। मेरी सैयदादी, मेरी मखदूमा कौनैन बीबी, आप अपने हसन हुसैन का भी पुरसा लें, आप अपने शौहर नामदार अली का भी पुरसा लें, पुरसा कबूल करें।
اپنے بابا کا پرسہ قبول کریں جس کے لیے آپ کو رونے کے لیے آپ کے محلہ بنو ہاشم تھا جس میں سارے ہاشمی رہتے تھے، اس کے باوجود بھی غیروں نے وہاں رونا بھی برداشت نہ کیا، کہتے تھے زہرا سے کہو یا رات کو روئے یا دن کو روئے ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ کائنات کی وہ سردار بی بی، جنت کے جوانوں کی سردار بی بی، وہ رسول کی وہ لخت جگر بیٹی، قرۃ عین الرسول بیٹی، جس نے اپنے بابا کی عظمت کو کیا پہچانا، جب جنگ سے آتے تو تلوار صاف کرتی، جب دشمن بے حرمتی کی نوبت پر آتے آپ کی بے حرمتی، کبھی اوجھڑی آپ کے اوپر، کبھی کانٹے آپ کے پاؤں میں، لیکن زہرا دکھوں میں گھل گھل کے مر گئی۔ 18 سال کے سن میں سفید بالوں کے ساتھ اجڑ گئی زہرا۔ لیکن عجب منظر ہے کربلا کا کہ کربلا کے میدان میں وہ شریکت الحسین، میرے آقا حسین، جب مدینہ سے لشکر حسین لے کر نکلے، حرم رسول مکہ میں پہنچا، مکہ سے کوفہ پہنچا، کوفہ سے کربلا پہنچے، اور اپنے اس عقاب گھوڑا جو پاک رسول کا تحفہ تھا، اس گھوڑے نے وہاں نینوا کا منظر دکھایا۔ لیکن اتنا با وفا گھوڑا، اتنا با وفا ذوالجناح، جس کے دو پر اگر اتنا پرواز کرے کہ وہ فرش سے عرش کی طرف پرواز کر سکتا تھا، اتنی طاقت رکھتا تھا۔ لیکن عجب منظر تھا جب میرے مولا کربلا کی اس صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر ایسے میرے مولا حالت سجدہ میں، لیکن پہلا منظر کیا تھا؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبیلہ بنو ہاشم کے 18 جوان دیے۔ کس کا نام لوں اور کس کی تفصیل بتاؤں؟ آپ کے سامنے کربلا کا منظر، کبھی میرے مولا علی اصغر کی اس معصومیت پر روئے اور آپ کو دفن کا بھی موقع نہ دے سکے، آپ کو ایسا دفن کرنے کا موقع ملا، اپنے اس ہاتھوں کے نیزوں سے ایک ننھی سی قبر کھودی تھی، میرے مولا علی اصغر کو وہاں دفنا دیا اور وہاں ایسے مٹی ڈالی کہ ظالموں کو پتہ نہ چل سکے۔ میرے مولا علی اکبر علیہ السلام کو میدان میں حالت بڑھاپے میں کس حالت میں اٹھا رہے ہیں؟ کمر جواب دے چکی، بڑھاپے کی لاچاری نے آپ کی ہمت نہیں تھی کہ اتنے جوان علی اکبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا سکیں، اور آواز دیتے رہے یا ایھا الطفلون، اے بچوں آؤ، اس وقت نہ میرا عباس ہے، نہ حبیب ابن مظاہر ہے، نہ زہیر ابن قائن، آؤ میری مدد کو، میرا جوان علی اکبر میدان کربلا میں اس حالت میں ہے کہ سینے میں برچی کھائے ہوئے اللہ کو لبیک کہتا ہوا پیاس میں ایسا مارا گیا کہ مولا حسین سے بار بار پانی مانگتے رہے۔ کبھی میرے مولا نے تسلی دی، کبھی میرے مولا نے ہاتھوں میں وہ نگینہ اور انگوٹھی دی کہ یہ لو تیری پیاس بجھ جائے گی، کبھی فرمایا تیرے بابا رسول جنت کے دروازے پر انتظار فرما رہے، کیسی کیسی تسلیاں دیتے رہے، مولا عباس کو بھی ایسی تسلیاں دیتے رہے، اور آخر میں مولا عباس نے بھی یہی پکارا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی
علت بفنائک۔ او میرے مومنو، او میرے دوستو، میں کس مظلوم کے غم کی کتنی کہانی اور کتنی مظلومیت سناؤں کہ کربلا کے میدان میں جب تنہا رہ گیا میرے آقا حسین، النظر شمالا و یمینا، کبھی دائیں بھی دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، لیکن مدد کو کوئی نہیں آ رہا۔ آخر کار شمر ملعون کہتا ہے کہ اس وقت وار کے لیے تیار، تاریخ کہتی ہے، میرے مولا کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے دے، اور جب نماز کا نام لیا تو ملعون کہتا ہے تجھے نماز سے کوئی فائدہ نہیں دینا۔ اور آخر کار میرے مولا نے جب نماز کی نیت کی، حالت سجدہ میں جب گئے تو خنجر زیر خنجر اللہ کی تسبیح و تقدیس میں رہ گئے۔ اور جب ظالم نے یہ صرف خنجر نہیں چلایا بلکہ خنجر کی ضربیں چلائی، اور ضرب اور چلانے میں بڑا فرق ہے۔ پہلے ظالم خنجر چلاتا رہا گردن میں، لیکن اس وقت ایسے آگے ہاتھ آ جاتے تھے کہ خنجر کام نہ کر سکا، اور اس وقت پھر مجبور ہو کر اس ظالم نے انعام کے لالچ میں ضربیں چلانی شروع کر دی۔ جب ضربیں چلا کے سر کو تن سے جدا کیا تو نیزے پہ لے کے چل پڑا، لیکن اس کے بعد کیا منظر تھا؟ تیروں کی برسات تھی، پتھروں کی برسات تھی، تن تنہا زہرا کا لاڈلا اس ریت پر اللہ کی تسبیح میں جس کا خون غسل بن گیا، جس کی ریت اس کا دفن بن گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین الذین